بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیلی پوسٹ پاکستان چینل میں میں ہوں محمد عمر امجد نیو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، میں سبل نو ایک پیغام دینا چاہوں یا کرونا کی بیماری کا حوالہ سو۔ جیسا کہ آپ تمن نے پتہ ہے، گورنمنٹ نے مسجد کھولنے پہ پابندی لگا رکھی۔ سندھ میں تو جمعہ پہ بھی پابندی بھائی رش نہ کرو۔ اب گورنمنٹ نے ماہ رمضان کی وجہ سے اور ہمارا علماء کرام کی کوششن کی وجہ سے مسجد کھولنے میں نرمی پیدا کری ہے، اور اب گورنمنٹ نے یوں قانون بنایا ہے کہ ایک نمازی سے دوسرا نمازی کو فاصلو 6 فٹ کو ہونا چاہیے۔ اب سانج جامع حضرت میں ہم نماز تراویح پڑھنے جامع ہیں، وہاں میں روزانہ 3 بندہ آ کے مسجد کی تصویریں لے رہا ہے اور چیک کر رہا ہے۔ ایک پولیس والا آ رہا ہے، پھر بلدیہ ٹاؤن والا آ رہا ہے، میونسپل کمیٹی والا، اور پھر ان کی گورنمنٹ کی خفیہ پولیس آ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ گورنمنٹ کا قانون فالو کر رہا ہے کہ نہ کر رہا۔ جہاں یہ قانون کے خلاف ورزی ہوئے گی وہ محنت بند کر لی جائے گی، اور وہ محنت بند کرنے کو گناہ اور عذاب وہ ہمارا صرف ہوئے گا، کیونکہ وہ محنت بند کرنے میں ہمارا ہاتھ ہوئے گا، چونکہ ہم گورنمنٹ کا قانون کی پاسداری نہ کر رہے۔ لہذا میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ گورنمنٹ کا قانون کی پاسداری کرو، جاسو یہ اللہ کا گھر کھلا رہے، اور یہ مقدس مہینہ میں سب لوگ علاقہ بستی کا جو محنت کے پہ بیٹھا ہے اپنی عبادت کر کے ثواب کماتا ہے۔ اور دوسری بات جو ہے دکاندار حضرات، جب دکاندار حضرات کبھی ہم چیز لینے جاوے ہیں رمضان کا مہینہ میں افطار کے ٹائم میں دن ریٹ جو ہے چیزوں کا ڈبل ہوا پڑا ہے۔ جب ان سے بات کریں میرے بھائی تم نے تو آگ لگا رکھی ہے، ہینگ تو ساوی جو چیز ہے سب چیز ان میں بھی آگ لگ رہی ہے، نیمبو سب جگہ میں بھی آگ لگ رہی ہے، فروٹ سارا ہی سبز ہے، اور سوکھی چیزوں میں تو آگ لگتی ہم نے دیکھی، اور سب میں پہلے نہیں دیکھنا۔ ان سے کرے بھائی تم نے تو آگ لگا رکھی ہے ہر چیز میں، وہ کہیں بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، منڈی سے چیز ہمیں مہنگی ملے۔ اب جو انتظامیہ محنت نے 3 دفعہ چیک کر لیے کہ گورنمنٹ کا قانون ہی فالو ہو رہا ہے کہ نہ ہو رہا، تو وہ انتظامیہ چاہیے کہ چاہے جائے کہ وہ دوپہر لو آوے، شام لو آوے، اور یہ غریب ریڑھی والا کے، چھاپڑی والا کے، کھوکھا والا کے چلان کر کے جائے 1500 کو، تو وہ گورنمنٹ چاہیے کہ انہی بندہ نے لگائے جن سے محنت نے چیک کروا لیے۔ 3 بندہ 1.5 گھنٹے واسطے تراویحوں میں ہے، نماز سمے 1.5 گھنٹے میں 3 بندہ چیک کر رہا ہے، تو انہی بندہ جو کہ صبح منڈی میں جا کے ریٹر نے چیک کرو، پھر دکاندارن کے پہ جا کے ریٹر نے چیک کرو۔ خدا را مقدس جو یہ مہینہ ہے یا کہ کچھ احترام کرو۔ ایک ایسی صاحب رہے پورا تحصیل میں، وہ ایک دن ایک علاقہ میں جاوے تو دوسرے علاقہ میں لوٹی پہ جائے، دوسرے علاقہ میں جاوے تو پچھلا میں پہ جائے۔ اب وہ لوگ بتاؤ جالو 1500 کو چلان ہو، باقی 2-3 ہزار روپے دیا دیے، وہ چلانے کہاں سے نکالے گا؟ وہ دھیرے زیادہ مہنگائی کر دے گا۔ تو یہ وجہ سے گورنمنٹ ریٹ منڈی سے کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنا بچہ لوگ گھر میں ہی قرآن شریف پڑھاؤ، چونکہ مدارس بھی گورنمنٹ نے بند کر دیا ہے، اور ان لوگ گھر میں ہی سکول کی کتابیں نہیں پڑھاؤ۔ اور اب جو ہے بچہ کی کتاب نہ ہے، کیونکہ ابھی کچھ سکولوں کے امتحان بھی نہ ہویا۔ تو میری گورنمنٹ سے درخواست ہے کہ آپ نے سارا معاملات ساری چیز کھول دیا ہے، صرف اگر بند پڑی ہے جوتی اور کپڑا کی دکان بند پڑی ہے، کتابیں کی دکان بھی کھلی ہے، ہر چیز کی دکان کھلی ہے۔ تو لہذا مہربانی کرو، یہ سکولن میں جن لوگ کتاب نہ ملی، سارا معاملات جیسے چل رہے ہیں انہیں تحصیل وائز ڈسٹرکٹ وائز تقسیم کر کے ایک تحصیل ایک دن بلا کے ان سکولوں کو کتاب دو، اور یہ بھی اپنی ایک کلاس سے ایک دن بلا کے سکولن والا ان لوگ کتابیں نہ دیں۔ جہاں سے جو بچہ کا 2-2.5-3 مہینہ ضائع ہو رہا ہے، یہ بچہ انہیں اپنا قیمتی بنائے اور گھر میں بیٹھ کے پڑھے۔ یہ جو گورنمنٹ نے ٹی وی سسٹم چلایا ہوا ہے، دیہاتوں میں ٹی وی نہ ہے، کافی لوگوں کے گھر میں ٹی وی نہ ہے، اور جن کے گھر میں ٹی وی ہے انہیں چلانے کا طریقہ نہ ہے بتو کہ یہ چینل چلے گا کیسے، اور پھر تم ایک چینل ہے جہاں تم روک نہ سکو، وہ تو چل رہا ہے مسلسل، وہ کیسے بچہ پڑھائے گا اگر ایک چیز کی بچہ سمجھ نہ آ رہی؟ سال سے بڑھ کے سمجھان والی کائنات کی کوئی چیز نہ ہے، وہ تو ایک ویڈیو چلتی جا رہی جو بچہ سمجھ نہ آئی تو گئی۔ استاد جب کہ جو پڑھا رہا ہو تو بار بار ایک چیز اگر 6 بچوں پوچھے گا تو وہ چیزیں بتائے گا۔ لہذا سب مل کے ان بچوں میں توجہ دو
ای ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے گھر میں بچانوں یعنی ان پہ توجہ دیں، ان کے قیمتی ٹائم قیمتی بڑھائیں، ضائع ہونے سے بچائیں۔ والسلام۔